ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. پالیٹکس اور پیسے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاست میں آ کر ہر کوئی پیسہ بناتا ہے، لیکن انتخابی مہم کامیابی سے چلانے کے لیے پیسہ ہے بہت ضروری. امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند امیدواروں کو آج کل عام لوگوں کی طرف سے تو چندہ مل رہا ہے، لیکن مخصوص ایشوز پر کام کرنے والی پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز بھی اپنی اپنی پسند کے امیدواروں کے لیے بے تحاشا پیسہ جمع کر رہی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پیسے کی طاقت انتخابات کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے. صدارتی انتخابات کی مہم میں لگایا جانے والا پیسہ ایسے منفی اشتہارات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا ریپبلکن امیدوار رک سینٹورم نے اپنے حریف مٹ رامنی کے بارے میں پیش کیا. لیکن ایسے منفی اشتہارات اور امیدواروں کو بڑے پیمانے پر ملنے والے چندے سے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں. یہ مظاہرین امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ناخوش ہیں جس کے تحت 2 سال قبل دولت مند افراد، کارپوریشنز اور لیبر یونینز کو انتخابی مہم اور اشتہارات پر لامحدود پیسہ خرچ کرنے کی اجازت دی گئی تھی. اینبل پارک کا تعلق کافی پارٹی یو ایس اے سے ہے، جو ٹی پارٹی نامی قدامت پسند سیاسی مہم کی حریف ہے. It's like a fire sale. یہ تو ایسے ہے جیسے امیر لوگ جوا کھیل رہے ہیں، وہی پیسہ لگا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. Bets. ماہرین کہتے ہیں کہ اشتہارات ووٹروں کی رائے تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے ووٹرز انہیں پسند نہیں کرتے. اتنے زیادہ منفی اشتہارات کا انہیں نقصان ہوگا کیونکہ بعد میں اوباما انہیں ان کے خلاف استعمال کریں گے. انہیں اتنی منفی سوچ پھیلاتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت برا لگ رہا ہے. یہ باعث ندامت ہے. یہ افسوسناک ہے مگر حقیقت بھی ہے. اس طرح آپ اپنے ہاتھ بھی گندے کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو وہ دکھا رہے ہیں وہ سچ بھی ہیں. بائی پارٹیزن پالیسی کمیٹی کے جان فورٹیئر کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کچھ پیسے والے گروپس انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم یقیناً ایسی رقوم میں اضافہ دیکھ رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں یا انتخابی مہم چلانے والوں کی جانب سے نہیں آ رہی، اور اسی لیے اس کا احتساب کرنا بھی کافی مشکل ہے. رول کال نامی اخبار سے منسلک ڈیوڈ ڈراکر کہتے ہیں کہ امریکہ کی انتخابی سیاست میں پیسے کا جو کردار رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے موجودہ صورتحال حیرت انگیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں پیسہ پانی کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ پابندیاں ہٹا دیں تو یہ ریلے کی طرح آ جاتا ہے، اور اگر آپ پابندیاں بڑھا دیں تو یہ کوئی اور راستہ نکال لیتا ہے. لیکن یہ تجزیہ ان مظاہرین کے لیے تسلی بخش نہیں جو امریکی سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ عدالت اپنا فیصلہ واپس لے اور کارپوریشنز، یونینز اور امیر افراد کی جانب سے الیکشن کیمپینز کو دیے جانے والے چندے کی حد مقرر کرے. دوسری جانب روس کے صدارتی انتخابات میں صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس مرتبہ وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن کے ساتھ 3 امیدوار تو ایسے ہیں جو پہلے بھی انتخابات لڑ چکے ہیں، لیکن ایک شخص میخائیل پروخوروف اس ریس میں صرف 2 ماہ پہلے ہی شامل ہوئے ہیں. پروخوروف ہیں کون اور کیا وزیر اعظم پوٹن کو ان سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آئیے دیکھتے ہیں عبدالعزیز خان کی رپورٹ. قد میں میخائیل پروخوروف 2 میٹر سے زیادہ لمبے ہیں اور امریکہ کی پروفیشنل باسکٹ بال ٹیم نیو جرسی نیٹس کے مالک ہیں. آخر روس کا تیسرا سب سے امیر آدمی اسکول کے بچوں کو باسکٹ بال کیوں سکھا رہا ہے؟ میرے اس پروگرام کی بنیاد کلچر ہے. یہی ہمارے ملک کو متحد رکھتا ہے، نہ کہ راکٹس، ٹینکس اور انٹیلیجنس کے ادارے. اینا پیوار جیسے مڈل کلاس افراد ان سے بہت متاثر ہیں. یہ ایک جوان اور جدید سوچ رکھنے والے شخص ہیں جو موجودہ مسائل کو سمجھتے ہیں. یہ ایک ایسے سیاسی میدان میں اکیلے کھڑے ہیں جہاں ان کے 3 مد مقابل برسوں سے سیاست میں ہیں. رائے عامہ کے سرویز سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سابق صدر اور موجودہ وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن یہ الیکشن جیت جائیں گے، مگر جن علاقوں میں پروخوروف مقبول ہیں ان میں ماسکو اور سینٹ پیٹرز برگ شامل ہیں. یہ روس کے سب سے بڑے شہر ہیں. ان کے ایجنڈا میں شامل ہے کہ کرپشن اور زبردستی فوج میں شمولیت کا خاتمہ اور امریکیوں اور یورپی افراد کو بغیر ویزے کے روس میں داخلے کی اجازت. مگر جب صدر پوٹن کی کیمپین میں امریکہ مخالف جذبات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے پوٹن پر تنقید سے گریز کیا. ہم ایک طاقتور ملک ہیں، ہمیں کسی سے خوف نہیں. ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے اسے کوئی اور متاثر نہیں کر سکتا.
ہم نے اپنے تمام مسائل اندرونی طور پر حل کیے اور کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیرونی طاقتیں ہمارے معاملات کو متاثر کر سکیں گی۔ ماریا ریپوپورٹ NV آرٹ گیلری کی مینیجر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ماسکو کے بہت سے شہری میخائیل پروخوروف کو ولادیمیر پیوٹن کا متبادل سمجھتے ہیں، مگر وہ کہتی ہیں کہ ایسا شخص بہت سے لوگوں میں غیر مقبول بھی ہو سکتا ہے جس نے کمیونزم کے ختم ہوتے ہی سرکاری زمینیں خرید کر پیسہ بنایا ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیہاتوں میں لوگوں کو ایک زمیندار ہوتے ہوئے متاثر کر پائیں گے۔ یہاں زمیندار پسند نہیں کیے جاتے۔ کارنیگی ماسکو سینٹر کی ماشا لپمن کہتی ہیں کہ پروخوروف نے اپنی صدارتی مہم کا اعلان پیوٹن کے مخالف ہونے والے مظاہروں کے 2 دن بعد کیا، مگر وہ کہتی ہیں کہ روس جیسے معاشرے میں امیر ہونا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ وہ پوٹن کے مخالف ہیں، مگر روس میں رئیس لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ارب پتی لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے، جیسے کہ انہوں نے سارا پیسہ عوام سے ہی چھینا ہو۔ فی الحال یہ بچوں کو باسکٹ بال سکھا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ روس کی عوام ان کو اپنے معاشرے کے ایک عام فرد کے طور پر دیکھے گی۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ یہ تھی ایک نظر روس کے آنے والے صدارتی انتخابات پر۔ بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہیم لنکن آج بھی لوگوں میں کتنے مقبول ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، we'll be right back۔